زمینوں پہ قبضے ہیں، جنازوں پہ قبضے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بنا پڑا ہے، بہن بہن کی دشمن بڑی پڑی ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر بھی 4 ایسے لوگ ہیں کہ جن کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ روزے رکھیں، وہ تراویح پڑھیں۔ 4 وہ کون سے لوگ ہیں سنیں۔ سب سے پہلا شخص حضور نے ارشاد فرمایا وہ ماں باپ کا نافرمان ہے۔ بولے کون؟ ماں باپ کا نافرمان فرمایا۔ جب تک وہ اپنے ماں باپ کو راضی نہ کرے اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی، اللہ اس کی کسی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور دوسرا شخص شراب پینے والا جو عادی بن چکا ہے، جس کی عادت بن چکی ہے کہ وہ شراب کے بغیر نہیں رہ سکتا، فرمایا اللہ عز و جل اس کی طرف بھی نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرا شخص میرے مسلمان بھائیوں دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں، آؤ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے رشتوں کو جوڑنے کے لیے آؤ بڑے سے بڑا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آؤ اپنے خونی رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے سینوں کو کشادہ کریں۔ 2 4 قدم پیچھے ہو جاؤ، اللہ آپ کو باوقار بنا دے گا۔ اپنی انا کو ذبح کرنے کی کوشش کریں۔ اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے اپنی ضد، اپنی ہٹ درمی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اپنے سینے کشادہ کریں۔ حضور فرماتے ہیں اس ماہ مبارک میں تیسرا شخص وہ ہے جس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی، جس کی طرف اللہ عز و جل نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ وہ شخص وہ ہے جو خونی رشتوں کو کمزور کرتا ہے، جو خونی رشتوں کو کمزور کرتا ہے۔ ابھی دیکھیں آپ آخری منٹ جاری ہیں، یہ صفوں کے اندر کھڑے ہیں، مسجدوں کے اندر بھی لوگ ناراض ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس صف کے اندر کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں اگر اس جنازہ گاہ کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ دل ہی دل میں دوسروں سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر ایسے موقع پر بھی اگر ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا نہیں آتی تو پھر کون سا موقع آئے گا؟ کون مجھے پانی پلائے گا یا ایسا جام پلائے گا کہ جس کی وجہ سے میرا دل نرم ہو جائے؟ کہاں کون سا ایسا وقت آئے گا جب میں اور آپ کو اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے؟ چوتھا شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل کے اندر دوسروں کے لیے کینہ، بغض، نفرت اور انتقام ہے، اللہ عز و جل وہ شب قدر کے اندر یعنی 27ویں شب کے اندر بھی ساری رات اللہ عز و جل کے حضور گڑ گڑاتا رہے۔ آگے سے یہ صدا لگتی ہے جاؤ پہلے اپنے خونی رشتوں کو مضبوط کر کے آؤ، سبحان اللہ، جاؤ پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر کے آؤ، جاؤ اپنے کریکٹر اپنے کردار کو اچھا کر کے آؤ، جاؤ اپنے دل کو صاف کر کے آؤ۔ یہ دل اللہ عز و جل کا حجرہ ہے، سبحان اللہ، یہ کوٹھا ہے، اس کے اندر انوار و تجلیات اسی وقت آتی ہیں، نازل ہوتی ہیں جب یہ دل صاف ہوتا ہے۔